جی طلاق ہمارے معاشرے میں طلاق کو اچھی نظر سے جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. خواتین کوئی بھی نہیں چاہتی کہ ہمیں طلاق ہو اور ہمارا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے, لیکن کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے خاتون کو عدالت میں آنا پڑتا ہے اور طلاق کے دعوے جو ہے وہ دائر کرنے پڑتے ہیں. اس وقت سول کورٹ کے اندر جو صورتحال ہے, یہاں طلاق کے دعوے دائر کرنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 100 کے قریب ہیں جو کیس روزانہ طلاق کے یہاں پر دائر کیے جاتے ہیں, اور اتنی ہی ڈگری ہیں جو یہاں پر خواتین وصول کرتی ہیں اور اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ بیٹی جو ہے وہ اپنا گھر برباد کر کے آ جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ ریشو جو ہے یہ بڑھ رہی ہے؟ میرے پاس یہاں پر سینئر ایڈوکیٹ جو ہے وہ عذرا نورین یہاں موجود ہیں. ہم ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کیا وجہ ہے کہ ماں باپ جب شادی کر دیتے ہیں بچی گھر چلی جاتی ہے تو اسے تو اپنا گھر آباد رکھنا چاہیے, لیکن کچھ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. آخر کون سی مجبوری ہے جو اس کو اس طرف عدالت کے کٹہرے تک جو ہے وہ لے کر آتی ہے؟ میرے پاس عذرا نورین ہے, اس سے ہم اس حوالے سے جب بات کرتے ہیں. عذرا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریشو عدالتوں میں بڑھ رہی ہے اور روزانہ 100 کے قریب کیسز آ رہے ہیں, کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس طرح سے ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر دیہڑی دار تنخواہ دار طبقہ ہے. اب وہ جب ان کو باہر جاتے ہیں مزدوری نہیں ملتی, کام نہیں ملتا, تو الٹیمیٹلی پیسے بھی نہیں ملتے. پھر گھر آتے ہیں جب خواتین نان و نفقے کا تقاضا کرتی ہیں اور ان کو خرچہ نان و نفقہ نہیں ملتا, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ مار پیٹ تشدد شروع ہو جاتا ہے. پھر عدم برداشت ہے, پھر نہ شوہر برداشت کرتا ہے اس چیز کو, خاتون بھی برداشت نہیں کرتی, اور پھر اس کا یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ جب ادھر دیکھ ادھر دیکھ, جب حد ختم ہو جاتی ہے برداشت کی حد جواب دے جاتی ہے, اس کے بعد پھر یہ معاملہ آتا ہے کہ خواتین عدالتوں کا رجوع کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس شوہر کی مار پیٹ بھی برداشت کریں, بھوک بھی برداشت کریں, تو وہ خلا کی طرف آ جاتی ہیں کہ ہم عدالت سے خلا لیں اور اپنی زندگی کی جو راہیں ہیں وہ اپنے شوہر سے جدا کر لیں. اچھا یہ بتائیں کہ کل کتنے کیسز یہاں پہ جو ہیں وہ دائر ہو جاتے ہوں گے؟ ڈیلی کے کافی سارے کیسز دائر ہوتے ہیں. پھر 100 یا 100 سے ابو جو ہیں اس میں خلا کے کیسز بھی ہوتے ہیں, نان و نفقے کے کیسز بھی آتے ہیں, اور 50% ریشو ہوتی ہے کہ اگر 100% کیس فائل ہوئے ہیں تو اس میں سے 50% ریشو یہ ہوتی ہے کہ وہ خلا کے کیسز ہیں, اور 50% ریشو یہ ہوتی ہے کہ وہ خرچہ نان و نفقہ کے. اچھا یہ بتائیں کہ جب ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ خاتون جو ہے وہ کیا شادی اسی وقت کر سکتی ہے یا اس کو اس ڈگری کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پر رجوع کرنا پڑتا ہے؟ جی ایز پر لا جو ہے وہ خلا ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے. پھر خلا کی ڈگری لینے کے بعد خاتون کو یونین کونسل میں جانا پڑتا ہے, یونین کونسل میں وہ ڈگری جمع کرواتی ہے. پھر یونین کونسل ایک ماہ کے وقفے سے 3 نوٹس شوہر کو بھجواتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونین کونسل مصالحتی کونسل کا کردار ادا کرتی ہے. یونین کونسل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ایک ماہ کے جو وقفے سے وہ نوٹس بھجواتے ہیں کہ ان کی ہر ماہ میٹنگ ہو, صلح کی طرف آ جائیں, صلح ہو جائے, رجوع کر لیا جائے. اگر 3 ماہ کے مطلب نوٹسز بھجوانے کے بعد بھی صلح نہیں ہوتی, مصالحت نہیں ہوتی, تو پھر وہ خاتون کو طلاق کا مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد خاتون اپنی آزاد مرضی سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اچھا ایک بتائیں, یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ اس وقت سول کورٹ میں بھی ہو رہا ہے, قانونی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون کا شوہر 7 سال ہو جائے یا اس سے زیادہ اس کو سزا ہو جاتی ہے, یا وہ باہر چلا جاتا ہے, لاپتہ ہو جائے, تو وہ جو ہے وہ نہیں اپنی بیوی کے پاس آتا, تو کیا بیوی طلاق لے سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل لے سکتی ہے. جو لاء میں جو خلا کی گراؤنڈز بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہے, 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے, اور مطلب کہ اس کے کہیں بھی آپ کے علم میں نہیں آیا, آپ نے پتہ جوئی کی, ڈھونڈا, وہ نہیں ملا, تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ خلا کا کیس فائل کر کے تو پھر یونین کونسل کا بھی پروسیجر مکمل کر کے اپنا مؤثر سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے. اچھا یہ جو آپ کے ساتھ خاتون آئی ہیں یہ بھی طلاق کے حوالے سے جو ہے یہاں پر آئی ہوئی ہیں, تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ ریشو بڑھ رہی ہے, آپ نے بھی طلاق کا جو دعویٰ دائر کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ بس کوئی ایسے مسئلے بن جاتے ہیں, دو نشہ کرتا ہے تو مارتا ہے, تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا, طلاق لے لی پھر میں نے اسے.
اچھا، हाँ تو وہ تشدد کرتا تھا آپ کے اوپر، हाँ जी वो मारता था। اس کی بنیاد پہ آپ نے طلاق لی ہے؟ हाँ उसकी बुनियाद पे मैंने तलाक ले ली फिर। تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں گے کیا یہ ریشو جو بڑھ رہا ہے اس کی میں کوئی سد باب ہو سکتا ہے کسی کا؟ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کہتی ہوں حکومت کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو مزدور ہے جو یا فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی، اگر بڑھا بھی دیتے ہیں تو فیکٹری مالکان جو ہیں وہ ورکروں کا خیال نہیں کرتے، مزدوروں کا خیال نہیں کرتے اور اس لحاظ سے تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی جیسا کہ حکومت نے اپنے بجٹ میں بتایا ہوتا ہے، پھر اتنی مہنگائی میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ریشو بڑھ رہی ہے۔ اب مہنگائی تو آسمان کو، چیزوں کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اب جب خرچے پورے نہیں ہوتے تو پھر ہی لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا، تو وہ مین وجہ یہی بنتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا، خرچہ نان و نفقہ نہیں ملا، پھر تشدد ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کی بات کو، تو پھر وہ یہی خلا کی وجہ بنتی ہے۔ جی آپ نے جو ہے وہ عذرا نورین کی جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کا کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ریشو جو بڑھ رہی ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں میں عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ جو موجودہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے مطابق لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں، گھر میں جاتے ہیں جب ان سے بچوں کے خرچے مانگے جاتے ہیں، جب ان سے خرچے مانگے جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ تشدد کرتے ہیں، اور خاتون جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ہم پر تشدد کرے۔ بچے جو ہیں وہ باپ کے ہیں، باپ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو پالے، یہ نہیں کہ بچوں کا خرچہ مانگا جائے تو اس پر تشدد شروع کر دیا جائے، اور یہی جو عدالتوں میں کیسز دائر کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو خاتون یہاں پر آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے جا کے خرچہ جو ہے وہ ہم مانگیں، اگر ہم خامد سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ کچھ یہ صورتحال ہے، کچھ گھریلو ناچاکیاں جو ہوتی ہیں ایک وہ بھی ہے، اور جتنے بھی یہاں پر دعوے دائر کیے گئے ہیں اس کی جو شرح بڑھ گئی، اس پر جو سیشن جج لاہور ہیں انہوں نے باقاعدہ فیملی عدالتوں کی تعداد جو ہے وہ 16 کے قریب جو ہے وہ کر دی ہے۔ جیسے ریشو بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ مزید عدالتیں یہاں پر جو ہے وہ بڑھانی چاہیں گی۔ ہمارے جو ہے وہ یہاں پر یہ ایک المیہ ہے کہ گھر لوگوں کے جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ عذرا نورین جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدالت سے طلاق کی ڈگری حاصل کر لی جائے گی تو اس کے بعد خاتون یہ نہیں کہ اسی وقت ہی وہ دوسری شادی کر لے گی، بلکہ اس کو یونین کونسل سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں سے وہ جا کر اپنا سرٹیفکیٹ لے گی، اس کے بعد وہ پھر اگلی شادی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے جس کی وجہ سے ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور عدالتوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔